اچھا شعیب رزاق صاحب، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑنے کے بعد وہ یو اے ای میں بھی ان کو رہنے نہیں دیا گیا، اور کیا حالات تھے؟ کیا اہل خانہ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ کن حالات میں ان کو یو اے ای چھوڑنا پڑا، اور کیوں یو اے کی حکومت ان کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دے رہی تھی؟ متی اللہ جان، آئی واز کانسٹنٹلی ان ٹچ ود ہم. انہوں نے کہا جی یو اے ای گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کو بندے کو یہاں سے نکالیں اور واپس ایکسٹراڈائٹ کریں پاکستان میں. یہ حکومت پاکستان کی حکومت طرف سے کہا پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہوں، کہ جناب آپ اس کو ملک بدر کریں اور اس کو واپس پاکستان بھیجیں. ہوں، تو اس وقت ان کو یہ چوائس دی گئی یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا تو آپ یو اے ای چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں. تو کینیا از دا اونلی کنٹری، ون آف ویری فیو کنٹریز جس میں پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو انٹری مل جاتی ہے بغیر ویزا کے. تو وہ پھر ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی بٹ ٹو گو ٹو کینیا. وہ کینیا چلے گئے. لیکن میری کل بات ہوئی اس سے، اینڈ ہی سیڈ ٹو می آئی وانٹ یو ٹو کم بیک. ہوں، کل 12 بجے بات ہوئی کہ آئی وانٹ یو ٹو کم بیک. کہ واپس آنا میں نے واپس آنا ہے، میں نے اپنے ملک میں واپس آنا ہے. اور یہ دیکھ لیں شام رات کو 3 بجے میں خبر آئی ہے کہ ہی ہیز بین اسیسینیٹڈ. اور وہ اب جو واقعات ہیں کینیا میں، کیا تفصیلات ہیں، کیا معلومات ملی ہیں کہ کن حالات میں ان کو اسپیکولیشن ہی ہے بٹ ہی واز ٹارگیٹڈ. میری ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک اوریجنل پٹیشن میں یہ درخواست تھی کہ اگر آؤٹ سائڈ جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ ارشد شریف گیا تو ہی از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ریلیف ملا تھا جس میں سارے جرنلسٹ کو ریلیف مل گیا تھا کہ ود ان دی ٹیریٹری آف اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا. تو کیا مطلب کینیا میں کہیں سفر کر رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے، کیا دو معلومات میل اوپر نیروبی سے باہر جا رہے تھے اینڈ ان کے ساتھ گاڑی میں اور لوگ بھی تھے بٹ ہی واز اونلی ٹارگیٹڈ. اور کسی بندے کو خراش بھی نہیں آئی، گاڑی میں تھے وہ اینڈ ہی واز ٹارگیٹڈ. سر میں گولی لگی ہے اینڈ ہی واز ڈیڈ آن دا اسپاٹ. اچھا شعیب رزاق صاحب، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑنے کے بعد وہ یو اے ای میں بھی ان کو رہنے نہیں دیا گیا، اور کیا حالات تھے؟ کیا اہل خانہ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ کن حالات میں ان کو یو اے ای چھوڑنا پڑا، اور کیوں یو اے کی حکومت ان کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دے رہی تھی؟ متی اللہ جان، آئی واز کانسٹنٹلی ان ٹچ ود ہم. انہوں نے کہا جی یو اے ای گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اس کو بندے کو یہاں سے نکالیں اور واپس ایکسٹراڈائٹ کریں پاکستان میں. یہ حکومت حکومت پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ اس کو ملک بدر کریں اور اس کو واپس پاکستان بھیجیں. تو اس وقت ان کو یہ چوائس دی گئی یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نے پاکستان واپس نہیں جانا تو آپ یو اے ای چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں. تو کینیا از دا اونلی کنٹری، ون آف ویری فیو کنٹریز جس میں پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کو انٹری مل جاتی ہے بغیر ویزا کے. تو وہ پھر ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی بٹ ٹو گو ٹو کینیا. وہ کینیا چلے گئے. لیکن میری کل بات ہوئی اس سے، اینڈ ہی سیڈ ٹو می آئی وانٹ یو ٹو کم بیک. کل 12 بجے بات ہوئی کہ آئی وانٹ یو ٹو کم بیک. کہ واپس آنا میں نے واپس آنا ہے، میں نے اپنے ملک میں واپس آنا ہے. اور یہ دیکھ لیں شام رات کو 3 بجے میں خبر آئی ہے کہ ہی ہیز بین اسیسینیٹڈ. اور وہ اب جو واقعات ہیں کینیا میں، کیا تفصیلات ہیں، کیا معلومات ملی ہیں کہ کن حالات میں ان کو اسپیکولیشن ہی ہے بٹ ہی واز ٹارگیٹڈ. میری ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک اوریجنل پٹیشن میں یہ درخواست تھی کہ اگر آؤٹ سائڈ جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ ارشد شریف گیا تو ہی از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ، جس کی وجہ سے ہمیں وہ ریلیف ملا تھا جس میں سارے جرنلسٹ کو ریلیف مل گیا تھا کہ ود ان دی ٹیریٹری آف اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا. تو کیا مطلب کینیا میں کہیں سفر کر رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے، کیا دو میل اوپر نیروبی سے باہر جا رہے تھے اینڈ ان کے ساتھ گاڑی میں اور لوگ بھی تھے بٹ ہی واز اونلی ٹارگیٹڈ. اور کسی بندے کو خراش بھی نہیں آئی، گاڑی میں تھے وہ اینڈ ہی واز ٹارگیٹڈ. سر میں گولی لگی ہے اینڈ ہی واز ڈیڈ